پاکستان کے اندر بہت سی خواتین کنٹینیوسلی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں. تو میم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھی خاتون جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد کا شکار ہے، اس کا ہسبینڈ یا اس کے گھر والے اسے بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں، تو ایسی کسی بھی خاتون کو کیا لیگل سٹیپس جو ہیں وہ لینے چاہیے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے تاکہ وہ اس ڈومیسٹک وائلنس کو آن دا ریکارڈ لے کر آ سکیں؟ بالکل نجم، آپ نے یہ صحیح بات کی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خواتین کا. تو اگر ہم پنجاب کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو پنجاب کے اندر گھریلو تشدد کا قانون بیسیکلی پنجاب وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ 2016 ہے. اس کے اندر وائلنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کافی براڈ ہے. اس کے اندر آپ کے پاس نہ صرف فزیکل وائلنس جو کہ نظر آنے والا تشدد ہے، صرف وہ نہیں اس کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر ایموشنل، وربل، سائیکولوجیکل، اکنامک اور سیکشول وائلنس بھی شامل ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے فزیکل وائلنس تو ہو گیا، جو کوئی فورس آپ کے اوپر انفلکٹ کی گئی ہے، کوئی تھپڑ ہو، کوئی ڈنڈے سے مارا ہو. اگر آپ کو اس طرح کی کسی سچویشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے لیے جتنی ایویڈنس ہو سکتی ہے اکٹھی کریں، کیونکہ یہ آپ کو لیٹر اپنی کیس میں ہیلپ کر سکتی ہے. ویڈیوز کے شکل میں ہو سکتی ہے، فوٹوز کی شکل میں ہو سکتی ہے. یہ ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے، جیسے کوئی مارکس آئیں آپ کی باڈی کے اندر، جو ویپن یوز کیا گیا، اگر کوئی ویپن یوز ہوا ہے جیسے کوئی ڈنڈا یا کوئی اسٹک استعمال ہوئی ہے وائلنس انفلکٹ کرنے کے لیے، ان کی فوٹوز ایویڈنس ریکارڈ کریں. پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے، اگر فزیکل وائلنس کی ہم یہاں بات کریں تو میڈیکل کرانے کا. ایک ہاسپٹل سے جا کر MLC میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. دیٹ ڈاکیومنٹس کہ آپ کو کس کس طرح کا ابیوز ہوا ہے. PPC کے سیکشنز، کیونکہ جو ہمارا وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ ہے یہ PPC کے سیکشنز کے انڈر مینڈیٹ کرتا ہے کہ آپ ایکشن لے سکتے ہیں. تو فزیکل ابیوز کے لیے آپ پھر FIR درج کرائیں گے. اسی قانون کے نیچے نہیں ہو سکتی، PPC کے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، جیسے اسالٹ کا سیکشن ہے، جیسے کرمنل انٹیمیڈیشن کا سیکشن ہے، آپ اس کے انڈر جا کر اپنی FIR درج کرائیں گے پولیس کے ساتھ. لیکن اگر تو کہہ لیں جسمانی تشدد نہیں کیا گیا، آپ کے جسم کے اوپر کوئی نشان نہیں آئے، تو پھر ایک اور ہمارے پاس ریمیڈی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے وکیل سے رجوع کرنا پڑے گا، اور جو فیملی کورٹس ہیں ادھر ایک کمپلین فائل کرنی ہوگی. کمپلین یا آپ کر سکتے ہیں یا ویمن پروٹیکشن آفیسرز کر سکتی ہیں. لیکن کیونکہ پنجاب کے اندر فی الحال ویمن پروٹیکشن آفیسرز کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا انفارچونیٹلی، تو اس سے بہتر آپ کے پاس یہی ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کیس کے اندر وہ اپنے لائر کے تھرو فیملی کورٹ کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کی کمپلین لانچ کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس ریمیڈیز ملٹیپل ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو ریمیڈی آتی ہے وہ ہے ریزیڈنس آرڈر. کیونکہ آپ دیکھیں خواتین جو ہیں ہماری، ان کے گھر والے تو ان کو سپورٹ نہیں کرتے. جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو ایک اس مینٹالٹی کے ساتھ بیٹی کو بھی آتے ہیں کہ اب یہ واپس نہیں آئے گی، اب یہ اپنے گھر پہ ہی رہے گی. اب اس گھر میں جو اس کو مسائل ہو گئے ہیں تو اب اس کو ڈیفینیٹلی کمپرومائز کرنے کا کہا جائے گا. لیکن اگر وہ لیگل ایکشن پرسو کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی جانے کے لیے. ہمارے لیجسلیٹرز نے اس بات کو ریئلائز کیا، اور اس لیے جو ہمارا ریزیڈنس آرڈر کی ایک ریمیڈی ہے وہ اویلیبل ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اس پرپیٹریٹر کے ساتھ ایک گھر میں ہونے سے آپ کو خطرہ ہے تو کورٹ مینڈیٹ کر دیتا ہے کہ وہ بندہ گھر چھوڑ کے جائے گا، آپ گھر میں ہی رہیں گی. تو یہ ریزیڈنس آرڈر کلیم کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ مانیٹری آرڈر ہے. اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہیلتھ کا کوئی خرچہ آیا ہے، کوئی بھی آپ نے خرچہ آپ کا ہوا ہے، تو آپ مانیٹری آرڈر کلیم کر سکتے ہیں. تھرڈ ہے پروٹیکشن آرڈر. امریکہ کے اندر اس کو ریسٹریننگ آرڈر بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ پرپیٹریٹر کو آپ کے قریب آنے سے روک دیا جاتا ہے. کورٹ مانیٹر کرتا ہے کہ وہ آپ کے دوبارہ اتنی پراکسیمٹی میں نہ آئے کہ آپ کو دوبارہ وہ تھریٹ محسوس ہو. اس کے لیے کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے وہ ایک سپریٹ کویشچن ہے، بٹ یہ ریمیڈیز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. اگر آپ نے فزیکل ابیوز، ایموشنل ابیوز، سائیکولوجیکل ابیوز، وربل ابیوز، کیونکہ دیکھیں کافی دفعہ آپ کو ابیوز نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہو نہیں رہا، تو ان کے لیے آپ یہ ریمیڈیز پرسو کر سکتے ہیں انڈر دا وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ. بٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ تشدد اس درجے کا ہو چکا ہے اور آپ سال آفٹر سال، ایئر آفٹر ایئر تشدد برداشت کر رہی ہیں اور اب آپ نہیں مزید کرنا چاہتی، تو پھر ڈسولوشن آف میرج بھی ہو سکتی ہے آن دا گراؤنڈز آف کرولٹی. ڈسولوشن لینا آن دا گراؤنڈز آف کرولٹی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ پھر اس شادی سے دستبردار ہو کے آپ پھر اس بندے سے ہی علیحدہ ہو جاتی ہیں جو آپ کے اوپر گھریلو تشدد کر رہا ہے.
ایک اور چیز یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ گھریلو تشدد صرف شوہر بیوی پہ نہیں کر سکتا، یہ دیور، جیٹھ، ساس، سسر جو بھی آپ کے ساتھ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کا ان سے کوئی رشتہ بنتا ہے، بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے اوپر جو گھریلو ایک گھر کے سیٹ اپ کے اندر آپ کے اوپر تشدد کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف اس قانون کے تحت کارروائی کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو PPC کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں وہ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کسی اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کانڈکٹ ہے جیسے سالٹ ہے یا ریپ ہے، کوئی اس طرح کی چیز، یا کپڑے، آج کل اسٹرپنگ آف کلوتھس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ عورت کی عزت پامال نہیں کی جاتی لیکن اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو 354A کی آپ کے پاس ریمیڈی ہے۔ اس طرح مختلف سیکشنز ہیں PPC کے جو آپ کی مدد کو آ سکتے ہیں۔ مین لیجسلیشن یہی ہے، پنجاب وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ 2016۔